کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہی تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑھا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا، اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹائم ہے۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اس نے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا، although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے میر ہو سلطان ہو، نہیں، کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نماردہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے۔ پورا ایشیا کولونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔